ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 25 رمضان المبارک ہے اور ہم حسب معمول 25ویں پارے کے مضامین کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اس پارے میں 5 صورتیں ہیں۔ سورہ حامیم سجدہ کا بقیہ حصہ ہے، سورہ شورا ہے، الزخرف ہے، الدخان ہے اور الجاسیہ ہے۔ ان صورتوں میں جو اہم مضامین بیان کیے گئے ہیں وہ یہ ہے۔ ایک تو فرمایا کہ اختلافات میں اللہ کی طرف رجوع کرو۔ فرمایا تم جس بات میں بھی اختلاف کرتے ہو اس کا فیصلہ اللہ ہی کے سپرد ہے۔ لوگوں وہی اللہ ہے جو میرا پروردگار ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور اسی سے میں لو لگاتا ہوں۔ یہ اگرچہ پیغمبر سے کہا گیا ہے لیکن ہم سب کے لیے اس میں سبق ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارا آپس میں جتنا بھی اختلاف ہو، کوئی دینی مسئلہ ہو یا دنیاوی مسئلہ ہو یا کسی قرآن کی کسی آیت یا حدیث کے کسی سمجھنے کا مسئلہ ہو، تو فرمایا اس میں جو بھی اختلاف ہو اس کو اللہ کی طرف رجوع کرو۔ یعنی قرآن حکیم سے جو رہنمائی ملے وہ حتمی سمجھو، اس کو فائنل سمجھو، اور کوئی فیصلہ بھی قرآن کے خلاف نہ کرو۔ تو جتنے بھی تمہارے اختلافات ہیں ان میں تم اللہ کی طرف رجوع کرو۔ دوسری بات جو فرمائی وہ ہے اقامت دین۔ تو یہ شورا کی آیت نمبر 13 ہے، جس میں فرمایا شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح والذی اوحینا الیک ما وصینا بابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ تو اس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے نوح کو دیا تھا اور تمہارے پاس وہی کے ذریعے بھیجا ہے، اور جس کا حکم ہم نے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا تھا کہ تم دین کو قائم کرو اور اس میں تفرقہ نہ ڈالنا۔ یہاں ایک بات تو یہ یاد رکھیے کہ یہاں جب دین کو قائم کرنے کے بعد ولا تتفرقوا فیہ ہے کہ اس میں اختلاف نہ کرو، تو مطلب یہ ہے کہ دین پر عمل کرنے میں متحد رہو، متحد ہو کر، متفق ہو کر، یکسو ہو کر دین پر عمل کرو۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے بعض عصر حاضر کی جدید دینی تحریکوں نے اقامت دین کا مفہوم غلط لیا ہے، اور وہ نہیں لیا جو کہ ہمارے اسلاف نے اور ہمارے پچھلی 1400 سالہ علمی روایت میں محدثین نے اور مفسرین نے اور دوسرے فقہا نے لیا ہے۔ یہاں جو کہا گیا ہے وہ یہ کہ دین کو قائم کرو، اس سے مراد یہ ہے کہ دین پر عمل کرو۔ مثلا فرمایا اقیموا الصلاۃ، اب اگر نماز جب تک پڑھی نہ جائے کیا نماز قائم ہو جائے گی؟ نہیں۔ اور کیا جب تک دین پر عمل نہ کیا جائے دین پر عمل ہو جائے گا؟ نہیں۔ تو دین پر عمل کرنا ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ یعنی انسانی زندگی کو ہم 2 طرح کے حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، انفرادی زندگی اور اجتماعی زندگی۔ تو قرآن کا جو مخاطب ہے بنیادی طور پر فرد ہے، اس لیے کہ فرد ہی مکلف ٹھہرایا گیا ہے۔ قیامت میں اور قبر میں جا کے حساب فرد نے دینا ہے، کسی جماعت یا تحریک نے نہیں دینا۔ اس لیے دین جو ہے وہ فرد کو مخاطب کرتا ہے، اور فرد ہی اس کا وہ بنیادی مخاطب ہے جو کہ جس نے کہ آگے اجتماعی زندگی میں اپنا کردار کرنا ہے، جیسے معاشرے اور ریاست میں۔ تو اس لیے جیسے نماز کا حکم دیا تو اس میں بنیادی ذمہ داری جو ہے وہ فرد کی ہے، انسان کی ہے کہ وہ 5 وقت نماز پڑھے۔ اچھا، اب اس کے بعد معاشرے کی باری آتی ہے کہ نماز کے لیے مسجد چاہیے ہے جی، اور اس میں امام ہونا چاہیے جو نماز پڑھائے، اور کوئی اس کا معاون ہونا چاہیے جو مسجد کے انتظامات میں اس کا ہاتھ بٹائے۔ تو اسی طریقے سے اس کے لیے زمین درکار ہے جس پر مسجد بنائی جائے، تو وہ زمین جو ہے وہ اس کی اجازت حکومت سے لینی پڑتی ہے۔ تو وہ اس میں ہر کام جو ہم کہیں کہ ہم دین کا عمل کرنا چاہتے ہیں،
اس میں فرد کا کردار ہے، معاشرے کا کردار ہے اور ریاست کا کردار ہے۔ اور فرد کا کردار اگر مثبت نہ ہو تو ظاہر ہے معاشرے اور ریاست کا کردار صحیح نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ معاشرہ انسانوں ہی سے مل کر بنتا ہے اور ریاست کو بھی افراد ہی نے چلانا ہوتا ہے۔ اچھا، بعض لوگوں نے جو غلطی سمجھی اس میں وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ دین کی اقامت کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی ریاست ہو جو اس کو قوت سے نافذ کرے۔ یہ تصور ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام صرف اتنا ہی نہیں ہے، دین صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ ریاست کے ذریعے نافذ کر دیا جائے۔ مثلا سب سے دین میں اب کیا ہے، دین میں ہم عام طور پر سارے علماء کرام جو ہیں وہ اس کے 4 حصے کرتے ہیں: عقائد، عبادات، اخلاق اور معاملات۔ تو اب سب سے بنیادی چیز تو عقائد ہے نا۔ عقیدے کا پکا ہونا جو ہے، ایمان کا پختہ ہونا جو ہے، یہ بنیادی ضرورت ہے۔ اور اسی طریقے سے افراد ہوں گے صحیح عقیدے والے تو معاشرے میں دین پر عمل ہوگا، اور وہ صحیح عقائد والے اور صحیح عمل والے آدمی ہوں گے تو ہی ریاست کو اسلامی بنائیں گے۔ اس لیے اقامت کا مطلب دین پر عمل کرنا ہے، انفرادی زندگی میں اور معاشرے کی سطح پر اور ریاست کی سطح پر، اور خصوصاً جو ہمارے اعمال جتنے ہیں ان کا انحصار ہوتا ہے پہلے 3 اجزاء جو ہیں اس کے، یعنی اگر اللہ کا، انسان کا اللہ سے جو تعلق ہے وہ مستحکم ہو تو پھر معاشرے میں اس کے اثرات پڑیں، اور پھر اس کے اثرات پڑیں گے ریاست پر۔ اگر فرد اور معاشرے کا کردار نہ ہو تو ریاست اسلامی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے یہ کہنا ہے کہ اقامت دین کا مطلب سیاسی جدوجہد سے اسلامی ریاست قائم کر دینا ہے جو دین قائم کرے، تو یہ مفہوم ٹھیک نہیں ہے۔ صحیح مفہوم یہ ہے کہ پہلے فرد کی اتنی تربیت کی جائے کہ وہ معاشرے کو بدلے، اور فرد اور معاشرہ مل کر اس قابل ہو جاتے ہیں کہ وہ ریاست کو اسلامی بنیادوں پر چلائے۔ اچھا، اس کے بعد جو آگے آئی ہے چیز وہ یہ ہے کہ صرف دنیا کے طالب کو آخرت میں کچھ نہ ملے گا۔ یہ بہت اہم بات ہے اور ہمیں پلے باندھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، تو جو آدمی صرف دنیا کی چاہتا ہے ہم اسے دنیا دے دیتے ہیں۔ من کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، لیکن جو آدمی صرف دنیا چاہتا ہے تو ہم اس میں سے جتنا مناسب سمجھیں ہیں اس کو دیتے ہیں، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ یہ بہت اہم بات اس لیے ہے کہ ہمارا جو طرز فکر اب بن گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے رجوع بھی اپنی مشکلات ہی میں کرتے ہیں۔ ہم غریب ہیں، ہمیں نوکری نہیں مل رہی، ہمارا کاروبار نہیں چل رہا، ہمارے اولاد نہیں ہو رہی، تو ان سارے کاموں میں ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، صرف اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ سے بلا شبہ مانگنا چاہیے۔ لیکن اگر صرف آپ دنیا ہی کے لیے دعا کرتے رہیں گے کہ اللہ مجھے پیسے دے دے، اے اللہ مجھے گاڑی دے دے، اے اللہ مجھے بہت سے پیسے دے دے، میں بینک بیلنس میرا بڑھ جائے، اے اللہ مجھے پیسے دے دے میں بڑا سا گھر بنا لوں، اے اللہ اس میں بڑا سا فریج ہو، ہر کمرے میں اے سی ہوں، ملازم ہوں کام کرنے والے۔ یعنی آپ اگر دنیا ہی صرف اللہ سے مانگتے رہیں تو یہ مناسب طرز عمل نہیں ہے۔ ہمیں دنیا کے ساتھ بلکہ پہلے آخرت مانگنی چاہیے اور پھر دنیا مانگنی چاہیے، اس لیے کہ آخرت کو، جیسا کہ ہم آگے بھی آئیں گے، آخرت کو دنیا پر ترجیح حاصل ہے۔ اس لیے صرف دنیا کے طالب بنے رہنا اور صرف دنیاوی چیزیں ہی اللہ سے مانگنا، وہ ایک صوفی صاحب کا ایک بیان کر رہے تھے ایک دفعہ کہ ایک آدمی تھا، اس نے وہ روز مانگتا تھا اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کے روز کہتا تھا کہ اللہ میاں مجھے بہت سارا پیسہ دے دے، میری یہ ضرورت ہے، میں نے قرض دینا ہے، میں نے
زمین خریدنی ہے، میں نے مکان بنانا ہے، وہ روز دعا کرتا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واسطہ بنا کے کرتا تھا۔ اور جب وہ اس میں کھپ گیا اور دن رات ایک ہی دعا ایک ہی دعا ایک ہی دعا، تو ایک دفعہ اس نے دیکھا کہ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور ہمارے ہاں پنجاب میں ایک چھاج ہوتا ہے جس میں یہ گندم وغیرہ صاف کرتے ہیں، کانوں کا بنا ہوا ایک بڑا سا کنٹینر ہوتا ہے۔ تو اس نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے وہ ایک چھاج سا اس کو دیا، جس طرح کے کوئی چیز اس میں جیسے اچھی چیز رکھی ہوئی ہو، پیسے یا کوئی چیز، اور پھر اس کی آنکھ کھل گئی تو اس نے دیکھا کہ وہاں غلالت پڑی ہوئی۔ تو مطلب اس صوفی صاحب کا کہنے کا یہ تھا کہ یہ دنیا مانگنا غلاظت مانگنا ہے، یا تو آخرت مانگو، یا دنیا مانگنی ہے تو آخرت کے ساتھ مانگو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اصل چیز یہ ہے وقنا عذاب النار، اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے، آخرت میں بھی بھلائی دے، اور اصل چیز آخرت ہے۔ یہ ہے صحیح دعا کا طریقہ۔ تو صرف اپنے دنیا ہی مانگتے رہنا، دنیا ہی مانگتے رہنا۔ وہ ایک واقعہ ہم نے القرآن میں بھی لکھا تھا کہ حضرت سالم تھے، حضرت عبداللہ بن عمر کے بیٹے، اور وہ حرم میں تشریف لائے، مکہ میں رہتے تھے، تو لوگ ادب سے آگے سے چھٹ جاتے لوگ، تاکہ ان کو طواف کرنے میں دقت نہ ہو۔ اور جب وہ حجر اسود کا بوسہ دینے گئے تو پھر بھی لوگ ہٹ گئے۔ بادشاہ تھا، اموی حکمران کوئی آیا ہوا تھا، غالباً سلیمان بن عبد الملک تھا، تو اس نے دیکھا تو اپنے عالم والی سے پوچھا یہ کون بڑا آدمی ہے، اتنا بڑا آدمی ہے کہ جدھر جاتا ہے احترام سے لوگ اس کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں، اور میرے لیے طواف کا کرنا ممکن ہی نہیں ہے جب تک تم پولیس آگے پیچھے نہ ہو اور لوگوں کو ہٹاتی جائے، تو یہاں لوگ خود ہی اس کو راستہ دے رہے ہیں، یہ کون آدمی ہے؟ وہ ملازم جو تھا خلیفہ کا، وہ آدمی دیکھنے گیا تو اس نے آ کے کہا کہ یہ حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر ہیں، تو لوگ ان کا بڑا احترام کرتے ہیں، بڑے متقی آدمی ہیں، اور انہوں نے گھسے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے تھے لیکن صاف تھے، اور جوتا بھی گھسا ہوا تھا، اور انہوں نے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا، ایسے جیسے دیہاتی آدمی ہے جی، سادہ سے کپڑے، سادہ سے جوتے، لیکن جدھر جاتے لوگ راستہ چھوڑتے جاتے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا ان کو بلاؤ۔ انہوں نے کہا جی آپ خلیفۃ المسلمین بلاتے ہیں، امیر المومنین بلاتے ہیں۔ وہ گئے، وہ اٹھا، سلام دعا کیا، تو اس نے کہا کہ میں اپنا تعارف کرایا اور کہا کہ میرے لائق کو خدمت ہو تو بتائیے۔ اس طرح کے یہ حکمرانوں کی عادت ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ امیر المومنین برا لگتا ہے کہ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں اور غیر اللہ سے کوئی چیز مانگوں۔ تو انہوں نے کہا اچھا کوئی بات نہیں، فارغ ہو جاؤ۔ تو بادشاہ صاحب کو پتہ ہے یہ لوگ اپنی آنا کے حکمران جو ہوتے ہیں نا، یہ بڑے پکے ہوتے ہیں۔ تو اس نے اپنے آدمیوں کو کہا کہ جب یہ باہر نکلنے لگے تو مجھے بتانا تاکہ میں بھی باہر نکل جاؤں اور حرم سے باہر میں اس سے بات کروں کہ میں اس کی کوئی خدمت کروں، زیر احسان لاؤں اس کو۔ تو حضرت سالم جب طواف کر کے مکمل کر کے باہر نکلے تو بادشاہ بھی، خلیفہ بھی وہاں پہنچ گیا۔ تو امیر المومنین نے کہا السلام علیکم، ہاں بھائی علامہ صاحب اب تو آپ باہر آ گئے ہیں، تو اب بتائیں میرے لائق کوئی خدمت ہے۔ اس نے، حضرت سالم نے کہا کہ آپ مجھے دنیا کی کوئی چیز دے سکتے ہیں یا آخرت کی بھی دے سکتے ہیں۔ امیر المومنین نے کہا میں آخرت کی کیا دے سکتا ہوں، دنیا ہی کی دے سکتا ہوں۔ تو تاریخی لفظ انہوں نے فرمائے، انہوں نے کہا شرمندگی سے سر نیچا کر کے کہا امیر المومنین میں نے ساری زندگی اللہ سے دنیا نہیں مانگی، آپ سے کیا مانگوں؟ یعنی میں نے اللہ سے ساری زندگی دنیا نہیں مانگی تو آپ سے کیا مانگوں؟ تو بادشاہ کا منہ دیکھتا رہ گیا اور وہ چل کے اپنے گھر چلے گئے۔ تو مطلب یہ ہے کہ دنیا اللہ کی نظر میں حقیر چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر دنیا کی امید مچھر کے پر جتنی بھی ہوتی تو میں کافروں کو کچھ بھی نہ دیتا۔
تو کافروں کو جو دنیا میں نعمتیں اور راحتیں مل جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو کچھ بھی نہیں سمجھتا، اور ان جن کو دنیا میں اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتا ہے ان کو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا اگر وہ ایماندار نہ ہوں۔ یعنی کافروں کو دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ امریکہ برطانیہ والے بڑے مالدار ہیں اور ہر لحاظ سے طاقتور ہیں، انڈیا ہم سے طاقتور ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہمیں دنیا ہی نہیں مانگنی چاہیے، بلکہ اللہ سے دنیا اور آخرت یا تو صرف آخرت مانگے، اور اگر دنیا میں مانگنی ہے تو دنیا اور آخرت دونوں مانگے، اور اصل اہمیت آخرت کو دیں۔ سورہ 39 اور 41 میں شورا کے اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک اور عجیب بات فرمائی ہے، فرمایا کہ جو آدمی بدلہ نہ لے سکے وہ میری عدالت میں دعویٰ دائر کر دے۔ الفاظ کا ترجمہ ہے، اور جب ان پر کوئی زیادتی ہوتی ہے تو اپنا دفاع کرتے ہیں، اور کسی برائی کا بدلہ اس جیسی برائی ہے، پھر بھی جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح سے کام لے تو اس کا ثواب اللہ نے ذمہ لیا ہے، یقیناً وہ ظالموں کو پسند نہیں فرماتا۔ اور جو شخص اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد برابر کا بدلہ لے تو ایسے لوگوں پر کوئی الزام نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو ظالموں کے بدلے میں اگر تم ان سے انصاف حاصل نہ کر سکو تو پھر اللہ سے انصاف مانگو، اور یقین کیجئے کہ اللہ جس سے انصاف مانگتا ہے اللہ اس کو پھر خوب انصاف کرتا ہے۔ آپ کو یاد ہے، پھر مجھے آج واقعات یاد آ رہے ہیں کہ مکے میں، منا میں اور مزدلفہ میں، عرفات میں لوگوں کو پانی کی دقت ہوتی تھی، پہلے زمانے کی بات ہے۔ تو ہارون رشید کی بیوی تھی جو زبیدہ، اس نے کہا کہ نزدیک کہیں پانی ہے، تو پتہ چلا کہ ارد گرد کے پہاڑوں میں کوئی وادی ہے جہاں پانی جمع ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا گویا آج کی صورت میں، آج کے الفاظ میں اگر میں واقعہ بیان کروں تو آپ کہیں گے وہاں ڈیم سا بنا لیا، یعنی پہاڑوں کے درمیان جو وادی تھی وہاں پانی جمع کرنے کے لیے رکاوٹ بنا لی، اور پھر کہا کہ یہاں سے نہر کھودو۔ تو زبیدہ نے نہر کھودی، آج بھی وہاں اس کا نشان موجود ہے، عرفات تک وہ اس نے نہر کھدوائی، میں نے دیکھا ہے اس کا وہ حصہ جس کو پہلے زمانے میں نہر ہوتی تھی، آج بھی وہ موجود ہے، لوگوں نے اس کو بدلا نہیں ہے۔ تو اس میں اس نے جو چیف انجینئر تھا وہ اس سے رپورٹ لیتی رہتی تھی کہ کتنا حصہ کھدائی ہوگی، کدھر سے چلا پانی وہاں پہنچ رہا ہے، وہاں سٹاک کرنے کی، سٹور کرنے کی جگہ ہے، وہ ساری باتیں پوچھتی، مطلب اس نے مانیٹرنگ کی اس سارے کام کی۔ اور جب وہ کام مکمل ہو گیا کئی سال میں تو اس نے اس چیف انجینئر کو بلایا، تو چیف انجینئر صاحب نے سارا بجٹ جو تھا نا وہ پیش کیا۔ اس نے کہا کہ مثلا آپ نے مجھے دیے تھے 50 لاکھ دینار، تو اس میں سے 48 لاکھ خرچ ہو گئے ہیں اور 2 لاکھ دینار بچے ہیں۔ تو پتہ ہے زبیدہ نے کیا کہا؟ زبیدہ نے کہا ترکنا الحساب علی یوم الحساب، ترکنا الحساب علی یوم الحساب، یہ میں حساب نہیں لیتی، اللہ سے جا کے اجر لے لوں گی۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو اچھے لوگ ہیں، جو سمجھدار لوگ ہیں، جو دیندار لوگ ہیں، وہ اللہ سے اجر کی توقع رکھتے ہیں۔ تو اگر آپ ظالم آپ کو انصاف نہیں دیتا تو آپ اللہ سے مانگیے، وہ دنیا ہی میں آپ کو دلا دے گا انصاف، اور یہاں نہیں تو آخرت میں تو پھر ملے گا نا، اور ظالم اس کے ہاتھ سے بچ کے کہاں جائے گا۔ اچھا، ایک اور بات یہاں فرمائی کہ اولاد دینے اور نہ دینے میں اللہ کی کیا حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ شورى کی آیت 49-50 میں کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ سارے آسمانوں اور زمینوں کی سلطنت اللہ ہی کی ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، یا پھر ان کو ملا جلا کر لڑکے بھی دیتا ہے اور لڑکیاں بھی، اور جس کو چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے، یقیناً وہ علم کا بھی مالک ہے اور قدرت کا بھی مالک ہے۔ اب یہ دیکھیے، یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے، یہ اولاد دینا اور ان میں لڑکیوں اور لڑکوں میں ایک توازن رکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ یہ سمجھیں کہ صرف لڑکیاں زیادہ ہو جائیں، لڑکے کم ہوں تو شادی میں رکاوٹ پیش آ جائے گی، آئی سمجھ؟ اور اسی طریقے سے اگر مرد زیادہ ہو جائیں، لڑکیاں کم ہوں
تو پھر لڑکی حاصل کرنے میں مرد آپس میں لڑنا شروع کر دیں گے اور معاشرہ تلپٹ ہو جائے گا۔ یہ ہم نے پچھلے چند سالوں میں دیکھا کہ چین نے پابندی لگا دی تھی کہ کوئی بندہ ایک سے زیادہ بچہ نہ کرے، اس لیے کہ ان کی آبادی بہت بڑھ رہی تھی، تو جو ایک سے زیادہ بچے پیدا کرتا تھا اس کو سزا ملتی تھی۔ تو ہم نے سنا کہ وہاں لڑکیوں کی کمی ہوگی، تو چینی لڑکوں کے لیے لڑکیاں جو تھیں وہ فلپین سے اور تھائی لینڈ سے اور ایون پاکستان سے بھی، میں نے پاکستان میں خود ایسے واقعات دیکھے ہیں کہ پاکستانی لڑکیوں کو جو لوگوں نے ایسے ادارے بنا لیے تھے، تو لڑکیوں سے یہاں یہ کہتے تھے وہاں تم کو اچھی نوکری ملے گی، اور اچھی اگر خاوند بھی ضرورت ہوئی تو اچھا خاوند جو بڑا پیسے والا ہوگا۔ تو یہاں سے بھی حکومت کو پہلے شکایتیں ملی، کچھ لڑکیاں وہاں سے روتی پیٹتی واپس آئیں، تو پھر اخباروں نے اس بات کو چھالا۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تصور نہیں کر سکتا آدمی کہ وہ موضوع رکھتا ہے۔ اب دنیا کی اس وقت آبادی کتنی ہے؟ 8 ارب کے قریب۔ اب 8 ارب کے قریب اور کئی 100 ممالک میں اور کتنے معاشروں میں، اور ایشیا اور یورپ اور افریقہ اور امریکہ، یہ اتنے بر اعظم ہیں اور ان کی آبادی ہے، ان میں لڑکوں کا تناسب رکھنا یہ اس کی ذات ہی کر سکتی ہے۔ اگر لڑکیاں زیادہ ہو جائیں پھر مسئلہ بن جائے گا، اگر لڑکے زیادہ ہو جائیں پھر مسئلہ بن جائے گا۔ اور اللہ کسی کو لڑکیاں دیتا ہے، کسی کو لڑکے دیتا ہے، کسی کو لڑکے دیتا ہے لڑکے نہیں دیتا، کسی کو لڑکیاں دیتا ہے لڑکے نہیں دیتا، کسی کو دونوں مکس کر کے دیتا ہے۔ اور بعض آدمی بانجھ ہوتے ہیں، حکیم ہوتے ہیں، ان کو نہ ان عورت مرد کو کوئی بچہ اللہ تعالیٰ دیتا ہی نہیں۔ تو فرمایا یہ ظلم نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اس کی حکمت ہے اور اسے سمجھنا چاہیے۔ یہاں ایک آیت میں شورا کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے نزول کا مقصد بنایا ہے۔ وہ کیا ہے؟ مقصود یہ بتایا کہ ترجمہ ہے، اسی طرح ہم نے یہ عربی قرآن تم پر وحی کے ذریعے بھیجا ہے تاکہ تم اس کی مرکزی بستی مکہ اور اس کے ارد گرد والوں کو اس دن سے خبردار کرو اس میں سب کو جمع کیا جائے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایک گروہ جنت میں جائے گا اور ایک گروہ بھٹکتی ہوئی آگ میں۔ یعنی پیغمبر کا اصل جو کام ہے وہ انذار ہے، لوگوں کو متنبع کر دینا کہ خدا کی ہدایت پر عمل کرو، اس کے مطابق زندگی گزارو، ورنہ تمہیں جہنم کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پھر آیت 30-31 میں فرمایا کہ مصیبت اور پریشانی کا سبب جو ہے وہ تمہارے کرتوت ہوتے ہیں۔ ترجمہ ہے تمہیں جو کوئی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کیے ہوئے کاموں کی وجہ سے پہنچتی ہے، اور بہت سے کاموں سے وہ درگزر ہی کرتا ہے۔ یعنی تم جو کچھ بھی کرتے ہو یہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے، لہذا اپنے اعمال بہتر کرو۔ اس کے آگے شورا 38 میں فرمایا کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، کہ ان کا کام یہ ہے مسلمانوں کا کہ وہ اپنے معاملات باہم مشاورت سے طے کریں۔ بظاہر یہ چھوٹا سا حکم ملتا ہے، لیکن یہ اسلامی انفرادی زندگی کا اور اجتماعی زندگی کا بہت اہم دستور ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس آدمی پر بھی کوئی ذمہ داری ہو، مثلاً فیملی یونٹ ہے تو جو فیملی مرد ہے اس کو گھر کے کام کاج کرنے ہیں، مثلاً بچوں کی شادی کرنی ہے تو بیوی سے مشورہ کرنا چاہیے، بھائیوں سے مشورہ کرنا چاہیے۔ اگر کسی اسکول کا پرنسپل ہے تو اس کو اپنے اسٹاف سے، اپنے ساتھ کے اساتذہ سے مدد کرنی چاہیے، وہ جو کچھ کام کرنا چاہتا ہے اس سے مشورہ کرنا چاہیے۔ اگر یونیورسٹی کا وائس چانسلر ہے تو اسے یونیورسٹی چلانی ہے تو ساتھیوں سے مشورہ کرنا چاہیے، پروفیسروں سے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی حاکم ہے تو اس کو مملکت کے سارے امور جو ہیں وہ مشاورت سے انجام دینے چاہیے۔ اس کی صورت آج کل لوگوں نے یہ اسمبلیاں بنا رکھی ہیں، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ اس میں اکثر لوگ صحیح لوگ نہیں پہنچاتے، صحیح لوگ نہیں پہنچتے اور جا کے اس کو صحیح مشورہ نہیں دیتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں ڈکٹیٹرشپ کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ جو آدمی آ جائے وہ کسی کو جواب دے نہ ہو اور اپنی منمانی کرتا رہے اور مشورہ نہ کرے۔ یہ بہت غلط بات ہے۔ اسلام میں کوئی ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے، بلکہ شورا ہے، مشاورت ہے۔
اور فرض کیجئے مشاورت بھی ہو تو یہ نہیں ہے کہ حکمران جو ہے وہ اپنی مرضی کرتا رہے اور شورا جو اس کو مشورہ دے وہ اس پر عمل نہ کر رہے، یہ بھی غلط ہے۔ شورا اسی لیے بلائی جاتی ہے کہ معاملات کی اٹک بٹک کر کے ان میں سے جو چیز اچھی ثابت ہو سب لوگوں کے نزدیک اس پر عمل کیا جائے۔ آگے ایک ایسی شورا 15 میں ایک ایسی آیت ہے کہ جس میں ہر آیت کا ہر ایک ٹکڑا اور ہر جز ایک مستقل حکم ہے، یعنی آیت ایک ہی ہے لیکن اس میں 10 بڑے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ اور آگے چل رہی ہے۔ تو میں آپ کو اس میں جو 10 احکام ہیں وہ اختصار کے ساتھ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پہلا حکم جو ہے وہ یہ ہے کہ جو وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے وہی آپ سے پہلے تمام انبیاء پر آتی رہی ہے، اس لیے تمام لوگوں کو آپ کی اس دعوت اس لیے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی دین کی دعوت دیں اور ہر ایک کو اسی کی طرف بلائیں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نئی دعوت لے کر نہیں آئے تھے، کسی نئی منفرد ایسی چیز کی طرف دعوت نہیں دے رہے تھے کہ جو اس سے پہلے غیر معروف ہو، بلکہ آپ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی پیغمبر گزرے ہیں سب یہی اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ گویا کہ اسلام جس کو آج ہم اسلام کہتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، یہ گویا اس دین کا لاسٹ اور کمپلیٹ ایڈیشن ہے جو کہ وہ پہلے انبیاء کے پاس بھجواتا رہا۔ دوسرا حکم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت وحدانیت اور اس کے احکام پر استقامت سے جمے رہو۔ تیسری بات فرمائی کہ آپ ہرگز ان مشرکین کی خواہشات پر نہ چلیں اور کسی کی نہ مانیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ مشرکین کی خواہش پر نہ چلیں بلکہ اللہ جو حکم دیتا ہے اس پر چلیں۔ اس لیے اس کی ضرورت ہوئی کہ کفار نے مکہ والوں نے بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا کہ آپ ہمارے شریکوں کو خداؤں کو کچھ نہ کہیں، ہم آپ کے خدا کو کچھ نہ کہیں، 1 سال آپ کی خدا کی عبادت کر لیں گے، 1 سال آپ ہمارے خدا کی عبادت کر لیں، تو اس طرح لین دین کی انہوں نے کوشش کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ان کی کافروں مشرکین کی خواہشات پر نہ چلو۔ پھر فرمایا کہ آپ اعلان اپنے اس عقیدہ کی تبلیغ کریں کہ اللہ کی نازل کردہ تمام کتابوں پر میرا ایمان ہے، یہ نہیں کہ میں ایک کو مانوں اور دوسرے سے انکار کروں۔ یعنی قرآن جو ہے وہ کافۃ للناس کے لیے، سارے آدمیوں کے لیے ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جو ہے کچھ لوگوں کے لیے نہیں ہے، صرف عرب کے لیے نہیں ہے، صرف مردوں کے لیے ہے، نہیں ہے کہ عورتوں کے لیے نہ ہو، بلکہ امیروں کے لیے نہیں ہے کہ غریبوں کے لیے نہ ہو، بلکہ فرمایا کہ یہ سب کے لیے ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عقیدے کی تبلیغ کریں کہ اللہ کی نازل کردہ تمام کتابوں پر میرا ایمان ہے، اور یہ نہیں ہے کہ میں ایک پر کو مانتا ہوں اور دوسری کی نہیں مانتا۔ اسی وجہ سے مسلمان جو ہیں وہ سارے انبیاء کو مانتے ہیں، لیکن یہودی اور عیسائی جو ہے وہ اپنے اپنے پیغمبر کو مانتے ہیں اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، اور یہی ہمارے اور ان کے درمیان بنیادی فرق ہے۔ 5واں، آپ اعلان کر دیں کہ میں تمہیں وہی احکام جاری کرنا چاہتا ہوں جو اللہ کی طرف سے میرے پاس پہنچائے گئے ہیں، اور وہ سراسر عدل اور انصاف پر مبنی ہے۔ 6واں حکم کہ معبود برحق صرف ایک اللہ تعالیٰ ہے اور وہی ہمارا اور تمہارا سب کا معبود ہے، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ 8واں حکم ہے کہ ہم سے کوئی جھگڑا اور کسی بحث و مباحثہ کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ حکم مکہ میں نازل ہوا تھا، اور مکہ کے آخری زمانے میں اور مدینہ پہنچ کر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن حکیم کی صورتوں میں آتا ہے کہ پھر جہاد کے احکام نازل ہو گئے کہ ان کا مقابلہ کرو۔ 9واں حکم یہ ہے کہ آپ کہہ دیں کہ قیامت کے دن اللہ ہم سب کو جمع کرے گا اور پھر حق کے ساتھ فیصلہ فرمائے گا، یعنی یہ نہ سمجھو کہ زندگی صرف دنیا کی زندگی ہے، آخرت نہیں ہے، اور آخرت میں کچھ نہیں ہوگا، بلکہ یہ فرمایا کہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ مزرعۃ الآخرہ ہے، سب نے آخر میں اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے اور اس کو جا کے
پیشی بھگتنی ہے، اور جو کچھ کیا ہے اس کا سب جا کے جواب دینا۔ 10واں اور آخری حکم یہ کہ آپ کہہ دیں کہ لوٹنا سب کو اللہ کی طرف ہے، کوئی بچ کر نہیں نکل سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کوئی آدمی کہے گا جی کہ میں ممکن ہے سارے لوگ قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں تو اور میں نہ نکلوں، یا فرشتے مجھے اٹھانا بھول جائے اور مجھے حاضری اللہ کے حضور جو دینی ہے وہ بچ جاؤں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے احکام سب کے لیے۔ ایک اور یہاں آیت 30 نمبر فرمائی، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ اس سے جو ہم سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ نیکی نیکی کو کھینچتی ہے اور برائی برائی کو کھینچتی ہے۔ مثلا ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی ایک کام ایسا بتا دیجئے جس کو میں کرتا رہوں۔ اب بہت سارے کام جو ہیں، میں معذور آدمی ہوں، غریب آدمی ہوں، کمزور آدمی ہوں، آپ مجھے سارے چھوڑنا میرے لیے مشکل ہے۔ آپ نے فرمایا ایک کر لو، ایک کر لو۔ کہ اس نے کہا جی ایک کام مجھے بتا دیں، میں پکی بات ہے اس پر ٹھیک ڈٹ کے کھڑا ہو جائے گا۔ فرمایا جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ اچھا، اس نے سوچا کہ مثلا کوئی برا کام کرنے لگا، اس نے سوچا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کہ تم نے یہ کام کیا تھا تو پھر میں کیا جواب دوں گا؟ اتنے بندوں کے سامنے، ساری مجلس کے سامنے اپنی میری بےزتی ہو جائے گی کہ یہ آدمی جو ہے مثلا شراب پیتا ہے یا فلاں برا کام کرتا ہے۔ تو اس نے پھر وہ کام چھوڑ دیا، ایک چھوڑا، دوسرا چھوڑا، تیسرا چھوڑا، اور بالآخر سارے ہی عیب جو تھے، ساری ہی کمزوریاں اس کی ختم ہو گئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف ایک حکم سے کہ جھوٹ مت بولو۔ اسی طریقے سے ایک آدمی اگر یہ طے کر لے خدا نخواستہ کہ اس نے جھوٹ بولنا ہے، تو یہ جھوٹ اکیلا جھوٹ نہیں ہوتا، ایک جھوٹ کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، پھر برائی انڈے بچے دیتی ہے۔ مثلا وہ ایک جھوٹ بولے گا، فرض کرو کسی نے اس کی غیبت کی اور وہ آدمی آ کے پوچھے تو انہوں نے میرے خلاف باتیں کی ہیں، وہ کہا نہیں میں نے تو کوئی نہیں کی، غیبت کے بارے میں اس نے جھوٹ بول دیا۔ کسی نے کہا اچھا تم تہجد پڑھتے ہو؟ اس نے کہا روز پڑھتا ہوں، اور پڑھتا نہیں ہے۔ تو یہ نہیں ہے۔ تو نیکی جو ہے وہ نیکی کو کھینچتی ہے، اور برائی جو ہے وہ برائی کی طرف لے جاتی ہے۔ جس طرح ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے، تو نیکی کے کام کرو، نیک لوگوں کے ساتھ رہو تو تمہاری طبیعت جو ہے وہ نیکیوں کی طرف بڑھے گی، اور اگر برے کام کرو تو اس کے ساتھ دوسری بہت سی برائیاں بھی، اور برے لوگوں کے ساتھ رہو تو بہت سی دوسری برائیاں بھی تمہارے ساتھ چلی آ جائے گی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایک شورہ 36 تا 40 میں ایمان والوں کی 8 صفات بیان کی ہے کہ مومن کون ہوتا ہے۔ تو یہ 8 صفات میں آپ کے سامنے گنتا ہوں۔ اپنے رب پر بھروسہ کرو، گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرو، غصہ آ جائے تو معاف کر دو، اپنے رب کی فرما برداری کرو، نماز کی پابندی کرو، اپنے کام باہمی مشورے سے کرو، اللہ کا دیا ہوا مال اس کے راستے میں خرچ کرو، اگر کوئی ظلم و زیادتی کرے تو مناسب طریقے سے بدلہ لو۔ تو یہ جو 8 صفات ہیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یہ صفات ہمارے اندر پیدا ہوں تاکہ ہم اچھے مسلمان بن سکیں اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کو سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ آخری باتیں